صفوں کو سیدھا رکھنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اسلام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے. مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ ویقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم لیلنی منکم اولو الارحام والنہى ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صف بندی کے متعلق کئی چیزیں بیان کر دی ہیں. ہم صف لگا کر کے جو نماز پڑھتے ہیں، یہ صف لگانا بہت بڑا عمل ہے، بڑی نیکیوں والا ہے. اس کے بھی آداب ہیں، احکام ہیں. سنیے آپ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ. جب اقامت ہو جاتی تھی تو نبی علیہ السلام آگے بڑھ کر کے ہم لوگوں کے موڈھوں پر اپنا دست مبارک رکھ کے ملاتے تھے اور دونوں کے موڈھے کو برابر کرتے تھے کہ آگے پیچھے نہ رہ جائیں. کاش آج بھی ائمہ مساجد اس کا خیال رکھتے، آج بھی اس حدیث پر عمل ہوتا ہے. کچھ لوگ آج بھی کرتے ہیں لیکن اکثریت نہ ہو کرنے والوں کی. آپ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان یمسح مناکبنا فی الصلاۃ. نماز کے اندر ہم نبی علیہ السلام ہم لوگوں کے موڈھوں کو پکڑتے تھے اور دوسرے کے موڈھے سے بالکل ملاتے اور سیدھا کرتے تھے اور فرماتے استووا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، آگے پیچھے نہ ہو. ہر آدمی بالکل سیدھا ہو، موڈھے سے موڈھا اور قدم سے قدم ملا ہوا ہو، ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہ ہو. استووا ولا تختلفوا، اختلاف نہ کرو، آگے پیچھے نہ ہو. استووا مل کے کھڑے ہو، سیدھے کھڑے ہو، برابر کھڑے ہو، آگے پیچھے نہ رہو. اور اگر تم صف کے اندر سیدھے مل کے کھڑے نہیں ہوگے، اختلاف کرو گے، کوئی آگے کوئی پیچھے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اگر تم آگے پیچھے کھڑے ہوگے تو اس کی سزا میں فتختلف قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر پھوٹ ڈال دے گا. میرے بھائیو ذرا بتائیے، آپ لوگ نبی علیہ السلام کتنی بڑی وعید سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنا بڑا عذاب اور قہر ہے کہ اگر تم صفوں کو درست نہیں رکھو گے، آگے پیچھے کھڑے ہوگے، تو اس کی نحوست سے، تمہارے اس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا، دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی. کبھی بھی آپس میں اتفاق و اتحاد، الفت و محبت کے ساتھ زندگی نہیں گزار پاؤ گے. صفیں کج دل پریشاں، بڑا معاملہ ہے. آج مسلمانوں میں اختلاف، یہ تفرقہ، یہ پھوٹ اور تشدد، اس کی بہت بڑی وجہ جو ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے دوستو
آج آپ مسجد میں جائیں، نہ تو ہم مل کے کھڑے ہوتے ہیں اور نہ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں آپ اپنے بر صغیر کی مسجدوں میں نماز پڑھیں، کبھی امام تکبیر تحریمہ کے پہلے نہیں سنا ہوگا کہ آپ کو صف سیدھی کرنے کا حکم دیتا ہو، صفوں پر نگاہ ڈالتا ہو۔ ادھر اقامت مکمل ہوئی، اللہ اکبر باندھ لیا، ایسے کان پکڑ کر کے نیت پڑھے گا جس کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا نہ مقتدی اس کو کرتا ہے، نہ امام کرنے کے لیے کہتا ہے، نہ تو امام اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ قبلہ رو کھڑا ہو گیا، وہ پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہی نہیں، یہ جہالت لا علمی ہے، یہ تعصب ہے، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں اختلاف، انتشار، بغض و عناد، نفرتیں گھر گھر کے اندر، ہر ایک کے اندر سرایت کر چکی ہے۔ اللہ کا یہ فرمان تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہنچایا گیا کہ اگر تم صفوں میں ٹیڑھے رہو گے تو تمہاری دلوں کو بھی اللہ ٹیڑھا ہی کر دے گا۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ سب بندی اور سب میں مل مل کر کے سیدھے کھڑے ہونے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی تاکید و کتنی ضرورت ہے۔ جن اعمال کی برکت سے یا آپس کے اندر الفت، محبت، اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے والے جو اعمال ہیں دوستوں ان میں ایک بڑا عمل سب کی سیدھائی ہے، سب کا سیدھا کرنا ہے، سب میں مل کر کھڑے ہوں، سیدھے کھڑے ہوں، پیر سے پیر ملا ہو، موڈھے سے موڈھا ملا ہو، صفیں سیدھی ہوں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی ملا دے گا۔